دوستو عزیز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں انسانی جسم کے اعضاء میں سے ایک اہم ترین عضو جس کی اصلاح کرنے پر، جس کے صحیح طریقے پر استعمال کرنے سے انسان کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور اس جسم کا وہ ایک اتنا اہم ترین عضو ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہ صرف ایک انسان کی دنیا ہی خراب نہیں کرتا بلکہ پورے معاشرے میں فساد اور خرابی کی جڑ ہے، اور وہ عضو زبان کا غلط استعمال ہے۔ زبان کے حفاظت، اس سے متعلق گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں زبان کی اہمیت، اس کا صحیح کردار بھی بہت اعلیٰ ہے، اور اس کی آفات، اس کے نقصانات، اس کی تباہیاں، اس کے ہلاکات بہت زیادہ ہیں۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جن میں زبان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط برتنے کا حکم فرمایا، وہ آپ حضرات کے گوش گزار کی گئیں، جن میں ایک بڑی معروف حدیث مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی کبھار انسان لا یتکلم بکلمۃ لا یبالی بہا، انسان کوئی جو اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا اور اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور وہ ایک جملہ انسان کو اللہ کی ناراضگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون ہے جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی مجھے حفاظت دے دے، اس کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بزرگوں کے امام بخاری رحمہ اللہ کے اقوال گوش گزار کیے گئے کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور دل کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ آج کے خطبے میں اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے مزید اللہ رب العزت کے ارشادات کی روشنی میں اس زبان کی حفاظت پر بات کی جائے گی۔ قرآن پاک میں سورہ نساء ہے، آیت نمبر 114 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ لوگ جو آپس میں چپکے سے سرگوشی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں۔ یہ جو زبان کا غلط استعمال ہے، خفیہ جو میٹنگز ہوتی ہیں، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں۔ ہاں، وہ سرگوشی، وہ میٹنگ جو من امر بصدقۃ، جس میں کوئی خیر کی بات ہو، کسی کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے سے متعلق مشاورت ہو کہ فلاں کے ساتھ کیسے نیکی کر دی جائے، او معروف، یا کسی اچھے کام کے لیے میٹنگ ہو رہی ہو، اچھے کام کے لیے سرگوشی اور خفیہ مجالس ہو رہی ہو۔ نمبر 3، او اصلاح بین الناس، دو افراد ہیں اور ان میں کوئی تنازع کی شکل ہے، جھگڑے کی شکل ہے، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت پیش آ گئی، اور یہ مسلمان بھائی خفیہ میٹنگ کر رہے کہ ان میں کیسے اصلاح ہو جائے، ان کا یہ جھگڑا کیسے ختم ہو جائے۔ فرمایا یہ خفیہ سرگوشی، یہ زبان کا استعمال، یہ درست ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو زبان کا صحیح استعمال کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ میرا بندہ جب اللہ کے حضور روز محشر پیش ہوگا تو اللہ رب العزت اسے اپنی طرف سے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جسے عظیم کہہ رہے ہوں، جس کو اللہ رب العزت بڑا کہہ رہے ہوں، وہ کتنا اجر عظیم ہوگا۔ اسی طرح یہ زبان سے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 4 ہے، یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے انعامات میں ذکر فرمایا۔ سورہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پاک ہے رحمان کی ذات جس نے قرآن پاک انسانوں کو سکھایا ہے، اور خلق الانسان، انسانوں کو پیدا کیا۔ چوتھی آیت ہے علمہ البیان، وہ اللہ کی قدرتوں میں قدرت یہ بھی ہے کہ انسان کو بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا۔ اردو میں بیان کرنا کہتے ہیں، کہیں چند لوگ جمع ہو جائیں اور وہاں وعظ و نصیحت، تو اسے اردو میں خطاب اور بیان، تقریر کہتے ہیں۔ عربی میں زبان سے بولنے کو بیان کہتے ہیں۔
زبان سے بات کرنے کو بیان کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میری قدرتوں میں، میرے انعامات میں ایک اہم ترین انعام یہ شامل ہے، علمہ البیان، کہ میں نے انسان کو بات کرنے کا، اپنے اظہار ما فی الضمیر، دل میں چھپی ہوئی بات کو زبان سے ظاہر کرنے کا ایک ملکہ، ایک قدرت زبان کی شکل میں نعمت دی ہے۔ اس نعمت کی قدر کی جائے۔ اور اس زبان ہی سے متعلق سورہ بلد ہے، پارہ نمبر 30 ہے، آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نجعل له عینین، میرے انعامات میں تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے تمہیں 2 آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے، ولسانا، میں نے زبان کی نعمت سے تمہیں نوازا ہے، وشفتین، شفتین ہونٹ کو کہتے ہیں، فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے تمہیں ہونٹ کی نعمت سے نوازا ہے۔ زبان الگ نعمت، یہ ہونٹ الگ۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں میں اس کا بار بار اظہار فرما رہے زبان کی اہمیت سے متعلق۔ لیکن اگر یہ زبان غلط استعمال ہوتی ہے، اس کا بے جا استعمال کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع فرمایا، آج کے خطبے میں کم و بیش وہ تمام شکلیں جہاں جہاں زبان کے استعمال کی شکلیں غلط ہیں وہ بیان کی جائیں گے۔ تمہید کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ زبان غلط استعمال ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ قاف ہے، آیت نمبر 17 اور 18 ہے، اذ یتلقی المتلقیان، یہ جو فرشتے ہیں یہ روز ان کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے، یہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں قعید، ہر وقت فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، ما یلفظ، لفظ، زبان سے کوئی لفظ بھی نکلتا ہو، من قول، کوئی بھی کلام انسان کا ہو، الا لدیہ رقیب عتید، یہ انسان کے ساتھ 2 فرشتے بڑی تیزی کے ساتھ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ما یلفظ، جو بھی لفظ انسان کی زبان سے نکلتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے تو یہاں تک ذکر فرمایا ہے بخاری شریف میں، انسان یہ کہتا ہے کہ پانی دے دو، کھانا دے دو، اور انسان یہ کہتا ہے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آؤ چلیں، یہ جو معمولی جملے یہ بھی لکھے جاتے ہیں، ایک ایک لفظ انسان کا لکھا جاتا ہے۔ اور پھر صرف لکھا ہی نہیں جاتا بلکہ سورہ کہف میں ہے کہ انسان کے جو تمام اعمال جو لکھے جاتے ہیں، روز محشر اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال دیا جائے گا، ووضع الکتاب، وہ کتاب وہ نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگ دیکھیں گے، مشفقین، ڈرتے ہوئے، یا ویلتا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ہماری نہ کوئی چھوٹی بات اس نے چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی بات اس نے چھوڑی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انسان عمل کرتا رہا اس کتاب میں وہ موجود ہوگا، حاضر ہوگا۔ اس لیے محترم دوستو، زبان کی حفاظت سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک تعلیمات دی ہیں، میں اور آپ یہ عہد لے کر کے جائیں، معاشرے میں فساد کی ایک بنیادی کڑی، ایک بنیادی سبب وہ زبان کا بے جا استعمال ہے۔ لوگوں میں فساد، لوگوں میں لڑائی جھگڑے، یہ تمام شکلیں زبان کے بے جا استعمال کرنے پر ہیں۔ اس زبان کے گناہوں میں، اس زبان کی آفات اور زبان کے نقصانوں میں ایک سب سے اہم ترین نقصان شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی یہ شرک، یہ زبان کا گناہ ہے، اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، اور فرمایا کہ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور ایک شرک وہ ہے جو مسلم کے کفار کرتے ہیں، جنہیں میں اور آپ کافر سمجھتے ہیں، جنہیں میں اور آپ نان مسلم سمجھتے ہیں، ہم یہ شرک کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اور کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ ایک اور شرک ہے، میں کئی بار جمعۃ المبارک کے خطبات میں ذکر کر چکا ہوں، ایک اور شرک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب مجھے اپنی امت یعنی ایمان والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں سے یہ بالکل خطرہ نہیں، مجھے کوئی خدشہ نہیں کہ یہ جو کلمہ ایک بار پڑھ لے وہ دوبارہ سے بتوں کے سامنے پوجا کرنے لگ جائے، بتوں کے سامنے جھکنے لگ جائے، ایسا خطرہ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے ان ایمان والوں میں شرک خفی کا خطرہ ہے، چھپا ہوا شرک، چھپا ہوا وہ شرک جو نظر نہ آئے، یعنی اللہ کے سامنے جھک رہے لیکن مدد اللہ کے علاوہ سے مانگی جائے، معبود اپنا خدا، اپنا مالک حقیقی تو اللہ کو سمجھا جائے، زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھا جائے،
اور لیکن انسان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہو کہ مدد تو فلاں صاحب بھی کر سکتے ہیں، میں ان سے بھی مدد مانگ سکتا ہوں، اولاد تو فلاں کے دربار پہ جا کر لی جا سکتی ہے، غمی خوشی تو فلاں کر سکتے ہیں، مشکل کشا تو فلاں ہے، یہ وہ چھپا ہوا شرک ہے جس کا خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں قبل بیان فرما چکے ہیں۔ یہ ہاتھوں میں دھاگے باندھ کر یہ سمجھنا کہ یہ دھاگا مجھے فلاں چیز سے حفاظت دے گا، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ حفاظت دینے والا، صحت دینے والا، اولاد دینے والا، خوشی غمی دینے والا، انسان کی نعمتیں دینے والا وہ صرف اور صرف فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو یہ زبان سے، شرک سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ زبان کے نقصانات میں گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بغیر تحقیق کے اللہ رب العزت کی طرف دین میں کوئی بات کہہ دی جائے۔ اسے صرف گناہ ہی نہیں کہا گیا بلکہ اسے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ بغیر تحقیق کے دین میں کوئی بات کہہ دینا، یہ زبان کا گناہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک میں ایک شرک، جہاں تک میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا، ایک شرک ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ایک دوسرا گناہ جس کو سب سے بڑا اظلمو کا لفظ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی یہ موجود ہے، 26ویں پارے میں بھی یہ موجود ہے، کئی سپاروں میں یہ آیت موجود، ومن اظلم، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آدمی ممن کذب علی اللہ، کہ آدمی اللہ پر جھوٹ بول دے۔ اللہ پر جھوٹ بولنے کا کیا مراد ہے کہ بغیر تحقیق کے دین کی بات کہہ دینا، دین کی بات معلوم نہ تھی اور یہ کہہ دینا کہ ہاں اسلام میں تو اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح فرمایا، حالانکہ کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے، لیکن بس کہیں دیکھ لیا، کسی سے سن لیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بعض مہینوں میں، خاص طور پہ رمضان المبارک یا ربیع الاول کے موقع پر، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی جو اتنے لوگوں کو پہنچا دے گا اس کو اس طرح جنت لازم ہو جائے گی، جو نہیں پہنچائے گا اس کو یہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ دین میں اپنی طرف سے باتیں کہنا، دین کی بات میں بہت بہت ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ دینی معاملات میں تو بڑے بڑے اللہ والے جب ان سے دینی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو لرز جاتے تھے، کہیں میں کوئی غلط بات نہ کہہ دوں، کیونکہ اگر کوئی صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں دینی بات اور میں ان کے سامنے غلط ذکر کرتا ہوں تو ان کی تو ذمہ داری ختم ہو گئی، میں تو روز محشر پوچھا جاؤں گا کہ دین میں اللہ رب العزت سے متعلق، اسلام سے متعلق بغیر تحقیق کے کیسے بات کہہ دی۔ تو زبان کے گناہوں میں شرک کے بعد ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بغیر تحقیق کی کوئی بات کہہ دینا، دینی کام سے متعلق، اللہ اور اللہ کے رسول سے متعلق بغیر تحقیق کے، من اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آدمی اللہ پر جھوٹ بولنے لگ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میرے اوپر فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، جس نے میرے سے متعلق کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تھی، یعنی یوں کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقتاً وہ فرمان موجود نہیں تھا، لیکن آدمی نے کہہ دیا، تو آپ علیہ السلام فرما رہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، یہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ زبان کے گناہ ہیں، یہ سارے گناہ بغیر تحقیق کے دین میں، یہ زبان کی حفاظت، زبان کے گناہوں میں، زبان کی آفتوں میں، زبان کی تباہیوں میں ایک تباہی غیبت ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بڑی تفصیل سے اس سے متعلق بات چلی تھی کہ کسی مسلمان میں کوئی برائی ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہے اور آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا، لیکن اس کی برائی کو اس کی غیر موجودگی میں کسی اور مسلمان کے سامنے ذکر کرنا یہ غیبت ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جو فلاں کی برائی کر رہے ہیں سچ میں اس نے یہ کام کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، جو سچ ہوتا ہے وہی غیبت ہوتا ہے، جو سچ نہ ہو کسی مسلمان کی برائی ہم ذکر کریں اور وہ جھوٹ بھی ہو وہ تو بہتان ہے، وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حق بات، یعنی ایک طرف اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ حق بات کہی جائے، جب کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اب ہم اس کے جرم کو بیان نہیں کریں گے تو پھر حق بات کہاں نکلے گی؟ اس کی یہ دو غلط چیزیں جہاں انسان غلط فہمیوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں حق بات بھی کہنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، افضل ترین جہاد کلمت حق، حق بات کہنا ہے۔
زبان کا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی یوں پیدا ہوتی ہے، کسی مسلمان میں کوئی برائی ہے، اس کی برائی کو اسی کے سامنے ذکر کیا جائے اور کوئی آدمی موجود نہ ہو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی مسلمان کی کوئی برائی ہے اور اس کے سامنے ذکر کیا جائے اور اس کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو اور اس سے بتایا جائے کہ یہ صاحب آپ نے جو کام کیا یہ غلط ہے۔ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف، اسے کہتے ہیں بھلائی کا حکم کرنا، اسے کہتے ہیں نیکی کی تلقین کرنا۔ اسی کے سامنے ذکر کیا جائے، کیونکہ جس کی خرابی ہے اسی کے سامنے ذکر کریں گے تو وہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سامنے ذکر کرنے سے وہ مزید بگڑے گا، وہ شاید معاملے جھگڑے کی نوبت پیدا ہو جائے گی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وہ بات نہیں مانے گا، تو پھر ان جن صاحب نے غلطی کی ہے ان کی اصلاح کرنے والے، ان کے اوپر جو مانیٹر ہے وہاں یہ بات کہی جائے۔ کوئی بچہ ہے اس کے والد کے سامنے بات کہی جائے، یہ غیبت نہیں ہوگی، اس کے والد کو بتایا جائے۔ کسی نے عوام کے اندر، پبلک کے مسائل کے اندر کسی نے کرپشن کی ہے، آپ ان کے سامنے نہیں کہتے تو پھر آپ عدلیہ میں جائیں، جج حضرات کے سامنے جائیں کہ فلاں صاحب نے غلط کام کیا اور یہ میرے پاس ثبوت ہے، عدالت میں جا کر آپ یہ بات کہیے، پھر بھی گناہ نہیں ہے، یہ آپ ایک حق، یہ جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کے سامنے بھی نہیں کہتے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری عدلیہ میں انصاف نہیں ہے، مجھے شاید انصاف نہیں ملے گا، پھر آپ یہ اس آدمی کی برائی پبلک کے سامنے لاتے ہیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہمارے جتنے اینکرز ہیں وہ لوگوں کی، یقیناً بہت سے اینکر سچ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی برائیاں پبلک کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جہاد کر رہے ہیں، یہ ہرگز جہاد نہیں ہے۔ ان کی برائی ان کے سامنے ذکر کی جائے، اگر سمجھتے ہیں کہ وہ تو اتنے بڑی اس قدر ظالم ہیں کہ ان کے سامنے ذکر کریں گے تو وہ چھوڑیں گے نہیں، تو پھر عدلیہ میں ذکر کیا جائے، عدالتیں موجود ہیں۔ لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ عدالت میں بھی میری شنوائی نہیں ہوگی، میری بات کو فالو اپ نہیں کیا جائے گا، تو پھر آدمی پبلک کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا۔ کسی کی برائی کو پبلک کے سامنے ذکر کرنا یہ غیبت ہے۔ اس لیے محترم دوستوں، ہم اپنے گھروں میں، آفیسز میں جب فرصت کا وقت ہوتا ہے، ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، اس کے اندر تو 100 میں سے 90% تو غیبت ہی ہو رہی ہوتی ہے حکمرانوں کے خلاف۔ فلاں نے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکمران درست ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے غلطی کی ہے حقیقتاً ان کی غلطی کو ان کے سامنے ذکر کرنا یہ کلمہ حق ہے، ان کی غلطی کو عوام میں ذکر کرنا یہ ناانصافی ہے، یہ غیبت ہے، یہ حرام ہے، یہ زبان کا گناہ ہے، جس کو کرنے والا بھی حرام کر رہا، سننے والا بھی حرام کر رہا۔ اور ہم خالی اپنے فرصت کے اوقات میں گھروں میں بیٹھ کر کھانا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، جب تک آرام نہ ہو، نیند سے پہلے اپنے اوقات کو حرام کام میں استعمال کر رہے ہیں۔ وہ غیبت کر رہے ہیں اور ہم غیبت سن رہے ہیں، اور فرمایا غیبت یہ زنا سے زیادہ سخت جرم ہے۔ یہ زبان کی آفتیں ہیں، میں اور آپ اپنے معاشرے میں بہتری کی طرف آئیں۔ اسی طرح زبان کی آفتوں میں ایک آفت چغل خوری ہے۔ غیبت اور چغل خوری میں فرق ہے۔ چغل خوری کو عربی میں النمیمہ اور نمام کہا جاتا ہے۔ چغل خوری کیا ہے؟ کسی مسلمان کی کوئی برائی، آپ کے پاس کوئی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے۔ آپ کے سامنے کوئی صاحب آئے، فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے، یہ چغل خور ہے، یہ وہاں کی بات آپ تک پہنچا رہا، کل کو آپ کی بات وہاں بھی پہنچائے گا۔ یہ لوگوں کے درمیان محبت، جن لوگوں میں محبت ہے، دوستی ہے، یارانہ رشتہ داری، ان کے درمیان تفریق پیدا کر رہا، جدائیگی پیدا کر رہا، اسے چغل خور کہا جاتا ہے۔ یہ زبان کا گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، مشکات شریف میں ایک پورا صفحہ، کم و بیش 9 حدیث مبارکہ ایک ساتھ ہے، 9 حدیث مبارکہ۔ آپ علیہ السلام فرما رہے لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چغل خوری کہ آپ کے سامنے کوئی صاحب کسی کی چغلی کریں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گزر رہے تھے کہ کچھ قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، وہاں آپ علیہ السلام ذرا کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر والے کو، یہ 2 قبریں ہیں، ان کو یہ قبر کی سختی میں مبتلا ہے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کے کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، یہ اسے کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ تھا۔
یا رسول اللہ وہ کیا کون سا ایسا گناہ تھا جسے یہ بڑا نہیں سمجھتے تھے؟ فرمایا ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، پیشاب کی ناپاکی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا یمشی بنمیمتن، وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ایک کے بعد دوسرے کو کہہ دی، دوسرے کے بعد تیسرے کو کہہ دی، دوسرا چغل خوری کرتا تھا، اور ان کے نزدیک یہ معمولی سے کام تھے، لیکن اللہ کے ہاں آج یہ سختی میں مبتلا ہے۔ اس لیے یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں، لیکن اس قدر یہ اہم ہے کہ میں چاہتا ہوں ابھی بھی وضاحت کروں کہ ہم اپنے استنجے کے معاملات میں اپنی پاکی کا، اپنے استنجے میں صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جب آدمی کو وضو کر استنجا کرتے ہوئے کچھ پیشاب کی چھینٹیں اس کے ساتھ لگ جائیں اور اس نے استنجا صحیح نہیں کیا، یا اس نے استنجے میں جلدی کر دی اور باہر آ کے وضو کرنے لگ گئے، بعد میں پیشاب کے کچھ قطرے نکل آئے، اب یہ ناپاکی اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی، اب وضو کر رہا ہے لیکن ناپاک، نماز پڑھ رہا ناپاک، جمعہ پڑھ رہا ناپاک، مسجد میں آ رہا ناپاک، کیونکہ پیشاب کے قطرے اس کے جسم سے لگے ہوئے۔ اس لیے ہمارے مفتیان کرام اس میں بڑی تسلی سے فرماتے ہیں کہ آپ حضرات جب استنجے کے لیے جائیں تو استنجے میں شاور جلدی نہیں استعمال کیجیے، پانی استعمال نہ کریں، پیشاب کر لینے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہیے، جب آدمی کو اطمینان ہو جائے کہ اب میں مکمل پیشاب سے فارغ ہو چکا ہوں، پھر جا کے پانی استعمال کریں، کیونکہ جب فوراً پانی استعمال کیا جاتا ہے آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اب میرے پیشاب کے قطرے بھی باقی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور اپنے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں وہ صحابہ جو پانی سے پہلے پتھر استعمال کرتے تھے، ان کی اللہ نے آسمانوں سے تعریف نازل کی، فرمایا یہ زیادہ تقوی والے ہیں۔ پہلے پتھر کا استعمال، پتھر یعنی مٹی کے ڈھیلوں کا، معذرت کے ساتھ مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال کرتے تھے۔ مٹی کے ڈھیلے میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ چوس لیتا ہے، وہ جذب کر لیتا ہے، اور آج تو اللہ نے بڑی آسانی کر دی کہ ٹیشو پیپر پہلے استعمال کیا جائے، پانی استعمال کرنے سے پہلے وہ اچھا سے چوس لیتا ہے، پھر اس کے تھوڑا انتظار کیا جائے کچھ لمحات، پھر استنجا کیا جائے، یعنی پھر پانی استعمال کیا جائے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا قبر کا کہ یہ اپنے آپ کو لا یستتر من البول، پیشاب سے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اور دوسرا وہ زبان کا غلط استعمال، یمشی بنمیمتن، چغل خوری کیا کرتا تھا۔ میں اور آپ اپنی زبان کے حفاظت میں بہت حفاظت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، الا اخبرکم بخیار الناس، صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں جو سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے خیار، سب سے عمدہ، ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ فرمایا وہ لوگ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ایسے وہ افراد جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کے چہرے کا سکون، اطمینان، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہن سہن، ان کی چال ڈھال، ان کا لین دین اتنا اچھا ہو کہ آدمی کو اللہ یاد آ جائے کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، لوگوں میں بدترین لوگ، شریر بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ فرمایا وہ لوگ المفسدون بین الاحبہ، دو لوگ جن میں آپس میں محبت ہے، کوئی فیملی جن میں محبت ہے، ان کے درمیان فساد پیدا کرنے والے، المشاؤون بالنمیمہ، لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے، ایک کے بعد دوسرے تک نقل کرنے والے، اور پھر فرمایا الباغون البراء العنت، وہ لوگ جو شریف دیندار لوگوں کے عیوب تلاش کر کے لوگوں میں بتانے والے، البراء شریف لوگ جو دیکھیں انسان، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، شریف سے یہ مطلب نہیں کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ البراء کی حدیث مبارکہ میں صبح جب مطالعہ کر رہا تو مشکوٰۃ شریف میں لکھا ہوا کہ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ایسا آدمی جنہوں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، گناہ ان سے ہوئے ہیں، خطائیں ان سے ہوئی ہیں، لیکن ان کے گناہ، ان کی لغزشیں، ان کی خطاؤں کا لوگوں کو علم نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں وہ بڑے شریف ہیں، لوگوں کی نظر میں بڑے دیندار ہیں، اور اب یہ صاحب ان کی ٹوہ لگا کر ان کی کسی گناہ کو جس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا اس کو تلاش کر کر کے عوام میں بیان کرنا۔ فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، لوگوں میں سب سے زیادہ شریر، سب سے زیادہ جن لوگوں سے نفرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب لوگوں کی ٹوہ لگانا اور پھر ان کے عیوب کو تلاش کر کر کے لوگوں میں بتانا، وہ عیب، وہ گناہ جس پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔
اللہ نے اس پر پردہ ڈال کے، ایک آدمی کا جرم ہے لیکن اللہ نے پردہ ڈالا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی عزت، اس کا وقار ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں وہ ایک شریف آدمی ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا. اب ہم اس کی ٹوہ لگا کر کے ہمیں علم ہوا، خدا نہ خواستہ اور ہم اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کریں، یہ زبان کا بدترین گناہ ہے. اسی طرح زبان کے گناہوں میں ایک اہم ترین گناہ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث، وہ آدمی جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہو، جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہو. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک پیشہ بن گیا ہے، یہ ایک بڑا عزت والا کہ فلاں بڑا اچھا کامیڈین ہے، انٹرٹینمنٹ کا ماہر ہے، استاذ ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی تینوں احادیث کی کتاب میں موجود ہے. ویل للذی یحدث، وہ اس آدمی کے لیے بڑی تباہی ہو. ویل کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو. یحدث، جو باتیں کرتا ہو، فیکذب، اور بات میں جھوٹ بولتا ہو، اس لیے کہ لیضحک بہ الناس، تاکہ اس کی باتوں سے لوگ ہنسیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا. ویل لہ ثم ویل لہ، اس کے لیے بڑی تباہی ہے، اس کے لیے بڑی تباہی ہے. آج کیسا خطرناک معاملہ ہے کہ لوگوں کو ہنسایا جا رہا، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر خوش کیا جا رہا، اور اپنی آدمی آخرت تباہ کر رہا. یہ زبان کے گناہوں میں یہ بات شامل ہے. محترم دوستو، یہ مزید زبان کی حفاظت سے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں یہ بات کی جائے گی. میں اور آپ آج کے خطبہ میں یہ عہد لے کر کے جائیں، یہ پیغام لے کر کے جائیں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے. زبان کی حفاظت کے لیے ہم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کوئی خیر کی بات کہی جائے یا خاموشی لگائی جائے، اپنی زبان کو رطب اللسان، یعنی ذکر اذکار سے، اللہ کے ذکر سے، استغفار سے، درود شریف سے اپنی زبان کو عادی کیا جائے. فرمایا وہ آدمی جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس دن اللہ رب العزت کے ہاں اس سے افضل کوئی اور آدمی نہیں ہوگا، ہاں اگر کسی نے اس سے زیادہ کہا. اور فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ جس نے کہہ دیا، اس پورے دن تک اللہ رب العزت اس آدمی کو شیطان کے ہر وسوسے سے محفوظ رکھے. دعا فرمایا ارحم الراحمین ہمیں اپنی زبان کو ذکر اذکار اور تلاوت کلام پاک کا عادی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.